تدبر ان سے 1000 درجے زیادہ تھا اور یہ خاندان کی حکمرانی ہے. میں نے کہا یار آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ آصف زرداری نے کرنا ہے. کیا آصف زرداری نے فیصلہ کرنا ہے؟ آصف زرداری نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ -1 نو -1 مائنس آل. اچھا ڈار صاحب نو -1. اچھا نو -1 لیکن -1 پہ بات تو ہوئی نا جو باہر آئی ہے. سر جی ڈار صاحب کی پی آر بہت اچھی ہے. وہ آصف زرداری کے ساتھ ہی پی ایم آ رہے تھے جب ان کی کاف کے ساتھ 22 منسٹریوں کی ڈیل ہوئی. اس وقت جو نون کے ساتھ ڈیل ہونے جا رہی تھی اس میں آصف زرداری نے سردار اسحاق ڈار کو ایز اے پرائم منسٹر بھی ایکسپٹ کیا تھا. اچھا وہ تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ خاندان میں بھی آپ کو پتا باپ بیٹے کی حکمرانی میں آنکھیں نکلوا دیتا ہے. لیکن شیخ صاحب مائنس آل کیسے کریں گے؟ کیسے جھاڑو لپٹیں گے؟ پارلیمنٹ ہے، سینیٹ ہے، آئین ہے، دفعہ 6 ہے جس میں مشرف کو ساتھ بھگت رہے ہیں. بہرحال ابھی پنڈی آپ پارا بھی اس طرح نظر نہیں آ رہا. کیسے مائنس آل شیخ صاحب؟ 10,000 20,000 50,000 کے جلسوں سے، جلوس سے، تحریر اسکوائر سے کیسے؟ تحریر اسکوائر جو ہے وہ حکومتوں کی سیاست کا فیصلہ کرتا ہے اور نواز شریف صاحب نے تو اس دفعہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. اچھا کراچی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں تو پیپلز پارٹی کی بات ہوں. ابھی میں تو یہ بھی آپ کے پروگرام میں کہنے جا رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا حکومت کا ساتھ رہنا. سایہ کہ دیکھ لیں الٹیمیٹلی فیصلہ الطاف بھائی نے کرنا ہے اور جب لوگ سڑکوں پہ آئیں گے وہ بھی فیصلہ سڑکوں کا کریں گے. ان کی مجبوریاں تھی، ان کے معاملات تھے. اچھا مجھے اگر آپ کہنے دیں میں سوائے فضل الرحمان کے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اچھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. میں ساری تاش کو بکھرا ہوا دیکھتا ہوں اور یہ سارا خاندان جو چھاتی سے لگا کے تاش کھیل رہا تھا، یہ ڈی چوک میں آ گئی ہے تاش. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں تو جمہوریت ہے. یہ نہیں ہوں گے تو جمہوریت زندہ ہوگی، یہ ہوں گے تو جمہوریت کو ہر لمحے خطرہ لاحق رہے گا. 13 اگست کو ایم کیو ایم بھی آ جائے گی، پیپلز پارٹی بھی آ جائے گی، شاید فضل الرحمان نہ آئے، اے این پی بھی آ جائے گی، سب آ جائیں گے میاں صاحب کے خلاف ڈی چوک پہ. اے این پی کی میں بات نہیں کر رہا. اچھا میں ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی میں نے بات کی ہے. میرا وجدان، آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی الہام نہیں ہوتا. نہ میں پرومسڈ ہوں، نہ مجھے نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ کہاں جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کا آگے جھاڑو پھر گیا پنجاب میں، اور اگر یہ اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے تو پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کو جوائن کر جائے گی. لیکن شیخ صاحب کینڈیڈیٹوں کی تعداد جوائن کر جائے. لیکن شیخ صاحب یعنی آپ کا جیسا تجربہ تو نہیں، تھوڑا صحافت کا طالب علم تو میں رہا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی چاہے 77 ہو یا 99 آخری جھاڑی پھیر پڑنے والے تو پنڈی اور آپارا والے ہوتے ہیں. کوئی شیخ رشید یا عمران خان یا آصف زرداری نہیں پھیرتے. اس کے معنی ان کے ذریعے آپ پھروائیں گے نا جھاڑو، جو سب جائیں گے. کیسے جائیں گے؟ جھاڑو ہم پھیریں گے اگر ان کو سکن انہوں نے کیا 245. ہم نے نہیں کیا. کس نے کیا؟ نہیں کیا. آرمی کو سکن انہوں نے کیا ہے اور یہ اس کی قیمت دیں گے. یہ نہ ہو کہ عطر من اللہ اس سے پہلے ہی ان کو واپس بھیج دیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ حالات کیسے خراب ہیں. حالات اس قدر خراب ہیں کہ آج میری سیٹ پر جو قومی اسمبلی میں سب سے کونے پہ دی ہوئی ہے، شیخ صاحب ہر 5 منٹ بعد ایک وزیر آ رہا تھا. اچھا ہر 5 منٹ کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ میں کہا بھی تم گھر جا رہے ہو. کہتا ہے سمجھ آئی ہے. میں نے کہا کہ تم گھر جا رہے ہو، بکواس بند کرو. اور انہوں نے جو یہ چیخے رکھے 4-5، وہ سب سے زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہ دونوں خواجہ دیکھیں یہ جوڑیاں ہیں، جفت تاک سمجھتے ہیں نا آپ ہمارے یہاں، 2 رانے ہو گئے، 2 خواجہ ہو گئے. یہ جفت تاک کے جو پلیئر ہیں، اور یہ جفت تاک جو ہے یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے. کل وزیر دفاع کہہ رہا ہے جی کہ ویسٹرن ورلڈ، یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے ہمارے اٹامک ہتھیار ہم سے چھیننا چاہتا ہے. آپ حفاظت ہیں اٹامک ہتھیاروں کی؟ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ ایٹمی دھماکہ شیخ رشید نے کرایا، گور ایوب نے کرایا، راجہ ظفر الحق نے کرایا. باقی یہ سب ایٹمی دھماکے کے مخالف تھے سمیت نواز شریف کے. میں نے خدا کو گواہ کیا ہے، لیکن یہ سب لوگ مخالف تھے. کیا سرتاج عزیز اور میں کیونکہ لوگوں کے نام نہیں لیتا اس وقت ان کو تکلیف پہنچے گی. 3 آدمیوں نے ایٹمی دھماکہ کرایا. نمبر 1 شیخ رشید، نمبر 2 گور ایوب، نمبر 3 راجہ ظفر الحق. ہم نے تاریخ کے حصے میں وہاں خطاب کیا کیبنٹ کو.
ورنہ یہ تو لیٹے ہوئے تھے کہ سینکشن لگ جائیں گی، یہ ہو جائے گا. اور میں نے کہا انڈیا نے آپ کو ایسا موقع دیا ہے، یہ آپ نے ٹرین مس کر دی تو ساری زندگی ہم دھماکہ نہیں کر سکیں گے. سر ان سے پوچھیں کہ ان کا اب کیا مسئلہ ہے. لاہور کو ابھی انہوں نے سیز کر دیا ہے. اوکے، ابھی سے پاکستان میں موٹر سائیکل جو ہے اب سوزوکی گاڑی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ایک بیوی پیچھے ہوتی ہے، ایک بچہ پٹرول کی ڈگی پہ پٹرول کی ٹینکی پہ ہوتا ہے، 2 بچے پیچھے ہوتے ہیں. یہ اب پاکستان میں 5 آدمیوں کی سواری ہے غریب آدمی کے لیے. لیکن شیخ آپ صاحب، یہ اس سے پوچھیں تو صحیح. لیکن شیخ صاحب یہ جو آپ لاہور جا رہے ہیں 12 تاریخ کو، خان صاحب بھی ہوں گے، قادری صاحب بھی ہوں گے، آپ لوگوں کو کہاں چلنے دیا جائے گا 13 کو یا 14 کو؟ لاہور ہی میں سارا معاملہ ہو جائے گا، وہی سارا گیم ہو جائے گا. آگے کہاں جائیں گے؟ ڈی چوک پر تو جس طرح جہاز ہائی جیک ہو رہا تھا، ڈی چوک بھی تو ہائی جیک ہو سکتا ہے. سر جی ان کی بھی اسٹریٹجی ہیں، ہماری بھی اسٹریٹجی ہیں. اچھا، ہمارے پاس بھی بی پلان ہے، سی پلان ہے. ہمارے پاس بھی، ان کے پاس پولیس فورس ہے جو ان کے خلاف شہادت دے گی، جو ہمیں خود کہے گی کہ یہاں سے نکل جاؤ جی. شیخ صاحب یہ کنٹینر ہم نے ہٹا دیے. جی ٹی روڈ پہ جانے دیں گے آپ کو؟ جی ٹی روڈ پر گجرانوالہ اور گجرات اور کہیں ادھر آگے وہ والا فون دوبارہ نہیں آنا، وہ والا معاملہ تو نہیں ہوگا نا؟ نئی فلم چلے گی نا، نیا سچویشن بنے گی نا، یا یہی چاہے ہوگا؟ ابھی تو ٹیلر نہیں چلا تو ان کا یہ حال ہے. اچھا، جب جینون پرنٹ اور فلم چلی تو انہوں نے عوام کی شرائط کو ماننا ہے. دیکھیں کل سراج الحق صاحب جب عمران خان کی طرف سے جانے لگے تو انہوں نے کہا جی خان صاحب کو انہوں نے کہا ایک ہی درمیانی راستہ ہے عمران خان نے، 12 تاریخ رات 12 بجے تک ریزائن کر دیں. اچھا، نو ادر وے. دیکھیں ہر آدمی بند گلی میں داخل ہو گیا ہے. لیکن عمران خان پیچھے ہو سکتا ہے، طاہر القادری صاحب پیچھے ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ 100 آدمیوں 14 آدمیوں کی لاشیں ہیں، 100 آدمیوں کو لگی ہوئی گولیاں ہیں. آپ دیکھیں ایک بیریئر اٹھانے کے لیے انہوں نے 100 بندوں کو گولیاں ماری ہیں. آج سارا ماڈل ٹاؤن انہوں نے سیز کر دیا. یہ کتنے مقبول لیڈر ہیں. ایک آدمی ان کی حمایت میں باہر نہیں نکلے گا. ایک آدمی لوڈ شیڈنگ کا مارا، غربت کا مارا، بے روزگاری کا مارا، آپ دیکھیں گے سارا فیصلہ باد بند ہوگا. جتنے لوگ لاہور سے نکلیں گے شاید اتنے لوگ کسی اور شہر سے نہ نکلیں. میں ایک 12 چنار سے چلیں گے. ٹھیک ہے، میں شیخ صاحب ایک 12 چنار سے میرا چلیں گے. سوال صرف لیکن شیخ صاحب یہ ہوگا، ابھی ویسے میں بریک کی طرف جاؤں گا، لیکن شیخ صاحب سوال یہ ہوگا کہ اگر 13 اگست کی رات یا 14 اگست کو میاں نواز شریف کا تختہ نہیں ہوا تو پھر عمران خان اور شیخ رشید صاحب کا سیاسی تختہ ہو جائے گا؟ اس سوال کا جواب میں لوں گا بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. مجاہد ریلوی ایک بار آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہے. شیخ رشید صاحب موجود ہے. کمرشل ذرا طویل ہو گئے، سوال شاید پس منظر میں چلا گیا ہو، اس لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں محترم شیخ رشید صاحب سے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ، بہاری زبان عام طور پر تخت یا تختہ کہتے ہیں، اگر تختہ نہیں ہوا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ شیخ رشید صاحب ہمارے اور خان صاحب کی سیاست کا تختہ ہو جائے گا. اور جب سیاست کا تختہ ہو جائے تو پھر میاں صاحب 1 سال 2 سال 4 5 سال ہم اس قوم پر کھیلیں گے. آپ ایسی سچویشن لے آئیں شیخ صاحب، آپ اور خان صاحب. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر عوام نہ نکلے تو ہماری سیاست کا تختہ ہوگا. ٹھیک، میں آپ سے 100% اتفاق صرف عوام نہیں بلکہ ایک اور بھی. سر وہ بات کی بات ہے. دیکھیں آپ نمبر وائز چلے نا. اچھا، شہر تو بسنے دینا، پھر دیکھیں گے کہ ڈاکہ کس نے ڈالنا ہے. دیکھیں یہ جو میٹرو بس کا انہوں نے قبرستان بنایا ہے نا، کھڑے گڑے بنائے ہیں، یا اس مہینے میں ان کی سیاست وہاں دفن ہوگی یا ہماری سیاست دفن ہوگی. ہم آپ کے بات سے اتفاق کرتے ہیں. اچھا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہم جیتیں گے، یہ ہاریں گے. لیکن شیخ صاحب پھر میں یہ کہوں گا عوام کی بنیاد پر سیاست تو جی جا سکتی ہے، لیکن تخت کا گرنا اور تخت پہ بٹھالنا جو ہے وہ پنڈی آپ پارا والا کے کرتے ہیں. چلے میں صاف کہہ دیتا ہوں، یہ بھی اس سے آپ اتفاق نہیں کریں گے. آپ مجھ سے اس سے آپ مجھے یقیناً اتفاق نہیں کریں گے. دیکھیں میڈیا کی سوئی یہی پھنسی رہتی ہے. اگر پاکستان جل رہا ہوگا اور آپ جو ہے تخت لاہور کو بادشاہ سلامت بن کر بیٹھے ہوں گے تو کیا فوج پاکستان کی کوئی رائل آرمی ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہم جیسے لوگوں کی فوج ہے، بائی بلڈ سولجروں کی فوج ہے.
پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا چیف ہے جو کمپیٹنٹ ہے، جو کمیٹڈ ہے، جو آنسٹ ہے، اور جو پاکستان کے لیے زندہ ہے، پاکستان اور اسلام کے لیے اس کے گھر میں شہادتوں کا ایک ریکارڈ ہے جو پاکستان کے کسی خاندان کے پاس نہیں ہے۔ ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو سیاست کرتے ہیں اپنی انڈسٹریاں پھیلانے کے لیے، کہ شیخ رشید احمد نے بننے سے پہلے اس کی ایک انڈسٹری ہو، اور جب وہ بعد میں دیکھے تو اس کی 19 کارخانے ہو۔ ہم سیاست کرتے ہیں قرضے معاف کرانے کے لیے، ہم سیاست کرتے ہیں لوگوں کے پیسوں سے اپنے قرضے لینے کے بعد لیکن ان کو معاف کرانے کے لیے۔ اور جب ہم مکرانی میں آتے ہیں، کسی کوٹ کی ہمت نہیں ہوتی، کسی نیب کی ہمت نہیں ہوتی، مارا جاتا کوئی پٹواری، کوئی کمپاؤنڈر، کوئی ایکسین۔ ہم نے باریاں لگائی ہوئی تھی، یہ باریاں نہیں لگیں گی، اور جو باریوں کا سوچے بیٹھے ہیں کہ پہلے تو میں، پہلے تو میں، تو میں، تو میں، میرے حساب سے کھیل ختم ہے، آگے اللہ کو پتہ ہے۔ شیخ صاحب آگے میں جانے سے پہلے ایک آپ نے جو پہلے بات مجھے دوبارہ یاد آ رہی ہے، آپ یہ زرداری کو کہاں لے آئے، ایک ڈیڈ ہارس کو لوگ کہتے ہیں سیاسی طور پر ایک سندھ میں بیٹھے ہوئے، اور کیا وہ میاں صاحب کی مدد کے لیے آ رہے ہیں یا آپ کی مدد کے لیے آئیں گے؟ وہ ابھی تک تو میاں صاحب کی مدد کی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہی از اے سمارٹ گائے۔ اچھا، وہ میاں کو دھکا دے گا، وہ کک آؤٹ کرے گا۔ دیکھیں یہ سارے لوگ، ایک نظریہ ضرورت اس ملک میں چلتا ہے، ایک نظریہ مفاد چلتا ہے، اور ایک نظریہ معاملات چلتا ہے۔ اب دو نظریے فیل ہو گئے ہیں۔ زرداری کا نظریہ معاملات ہے، کیونکہ جب وہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے تو 3 صوبے جا رہے ہیں بھائی، میرا آزاد کشمیر جا رہا ہے، میرا گلگت بلتستان جا رہا ہے، اور میرا سندھ جا رہا ہے، سو میرا رول کیا ہے مستقبل میں؟ ٹھیک ہے، باقی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو اگلے 72 گھنٹے 13 تاریخ تک کہتا ہوں میں، اور شارٹ وہی جو میں نے بیان دیا ہے، 12 تاریخ تک طاہر القادری صاحب اور عمران خان بھی ایک پچ پہ ہوں گے، اور 12 تاریخ تک مجھے امید ہے ابھی جو 50-50 چل رہا ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بھی عوام کے ساتھ ہوگی۔ فضل الرحمان کا نہیں کچھ کہتا۔ اچھا پھر میاں صاحب، شیخ صاحب، اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اس بار نئی بساط بچھے گی، ہم وہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری میڈیا کی سوئی یہیں پھنستی ہے کہ پنڈی والا، یعنی اس بار نئی بساط جو بچھے گی اس میں وہ سب کچھ نہیں ہوگا کہ واشنگٹن اور جدہ اور پنڈی، نئی بساط بچھے گی، فیصلہ لاہور اور پنڈی میں ہی ہوگا، اسلام آبادی میں ہوگا، ایسے ہی ہے شیخ صاحب؟ انہیں بعد میں بتایا جائے گا، پاکستان میں ان سے پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا نہیں جائے گا، ان سے ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی۔ سر گزارش یہ ہے یمن سے لے کے جارڈن تک سارا عالم اسلام انتشار میں ہے۔ پڑوس افغانستان شدید ترین بحران سے، عراق، ساری جگہ پہ امریکن پالیسیاں فیل ہوئی ہیں۔ عراق میں دوپہر کو لڑتے ہیں، شام کو سیریا میں لڑتے ہیں۔ لیبیا میں جس کرنل قذافی کو یہ کہتے تھے میڈ مین، اس کو انہوں نے بڑا دکھایا کہ ہم نے پائپ لائن سے اس کی لاش نکالی ہے۔ اب بھگتے نا وہاں پہ، بن غازی پہ تو وہ آگے ہیں۔ سارا عالم اسلام انتشار اور خلفشار میں آ گیا، سوائے ایک پاکستان کے، جس نے رائٹ ٹائم پہ، میں سمجھتا ہوں جس جگہ انتشار ہوا ہے مجاہد بریلوی صاحب، وہاں پہلے اس ملک کی فوج کا امیج خراب کیا گیا ہے، اس کی فوج کو توڑا گیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی فوج نہ صرف مضبوط ہے بلکہ آگے سے بھی زیادہ اس میں اتحاد اور یونٹی اور کمٹمنٹ ہے۔ اتنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی فوج کے اندر کمٹمنٹ، یونٹی اور اتحاد نہیں تھی جتنی آج ہے۔ شیخ صاحب، لوگ دو باتیں کہتے ہیں کہ میاں صاحب بہت ضدی آدمی ہیں، اور وہ ضد میں آ کر 93 والی بات کریں گے جس طریقے سے وہ نہیں گئے، یا 99 والی بات نہیں کریں گے۔ دونوں صورتوں میں وہ کہتے ہیں ایک ضدی آدمی